بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بزرگوں، قابل قدر ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسری ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، جنات کی دنیا اور جادو سے متعلق اور جنات کی حاضری اور جنات کی رہائش کے متعلق، جنات کہاں رہتے ہیں، جنات کیا کھاتے پیتے ہیں، یہ مختصی گفتگو کروں گا الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے میں علاج کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں 19 سال سے علاج کر رہا ہوں۔ تو میرا طریقہ کار ہے کہ میں مریض کو جب چیک کرتا ہوں، میرے پاس مریض آتے ہیں چاہے جنات کے ہوں یا جادو کے اثرات ہوں، تو اس کو چیک کرنے کا میرا طریقہ ہے کہ میں مریض پہ قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن پڑھنے سے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو جن حاضر ہو جاتا ہے، پھر ہم سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر بولتا ہے نا جن، پھر اس پہ قرآن پڑھنا، اس کو عذاب دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، اور تو جادو کے ذریعے آیا یا رہائشی ہے، اور تیرے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ یہ 4 سوال ہم جن سے کرتے ہیں۔ تو پھر اس کو ہم دعوت دے، اگر غیر مسلم ہے اس کو دعوت دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ زبردستی نہیں پڑھاتے۔ یہ جو عامل لوگ ہیں نا، اور اب تو جو ان پڑھ قسم کے عامل لوگ ہیں، وہ تو جب جن کو حاضر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پڑھ لیتا ہے ڈرتا۔ پھر پہلے کلمہ پڑھاتے، پھر اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے، وہ بتاتا ہے میرا نام ہے رام داس۔ تیرا مذہب کیا ہے، ہندو۔ پہلے اس کو کلمہ پڑھا لیا، کلمے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پہلے کلمہ پڑھا لیا کہ کلمہ پڑھ، پھر اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے، مذہب کیا ہے، پھر اس کو جلا دیتے ہیں۔ جو پہلے کلمہ پڑھایا ہے وہ کیوں پڑھایا ہے؟ کلمہ آپ زبردستی نہیں پڑھا سکتے۔ قرآن پاک میں ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے۔ اگر کسی کی رضامندی ہے تو کلمہ پڑھ لے گا، اگر وہ نہیں اس کا دل مانتا، ٹھیک ہے آپ اس سے عہد لیں تو وہ چھوڑ دیں اس کو۔ اگر وہ عہد بھی نہیں کرتا، کلمہ بھی نہیں پڑھتا، پھر آپ اس پہ قرآن پڑھیں، تو جو یا تو عہد کر کے چلا جائے گا یا پھر وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ نا جو نوجوان عامل اب میدان میں آئے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ میں نہیں کسی پہ شک نہیں کرتا، لیکن 95% عامل جو ہیں وہ قرآن سے دم نہیں کرتے، وہ جنات کے ذریعے کام کر رہے ہیں، حمزات کے ذریعے، کیونکہ شارٹ کٹ ہے۔ قرآن پاک سے دم کرنے کے لیے شرائط ہیں، عقیدہ شرک سے پاک ہو، اللہ کی رضا ہو، رزق حلال ہو، سنت پہ عمل ہو۔ تو اس کے لیے قرآن سے دم کے لیے تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اعوذ باللہ۔ تو اس کے لیے تقوی پرہیزگاری نہیں ہوتی، پھر شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں۔ جب قرآن پڑھنے سے نہ جن حاضر ہوتا ہے نہ جن نکلتا ہے، تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ پھر وہ شارٹ کٹ یہی ہے کہ وہ حمزات کا چلا کر لیتے ہیں، جو بڑا آسان ہے، جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا جن، اس کو حمزات کہتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے حمزات کا کر لیتے ہیں، کئی قبرستان میں جا کے وہ فاسق فاجر کافر ہو، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہو، کافر ہو مسلمان ہو، اس کا حمزات اس کی قبر پہ پہرا دیتا ہے۔ تو ان کو جو جادو کے ذریعے پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس سے پھر معاہدہ ہوتا ہے، پھر جو دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ تو زیادہ 95% جو عاملین ہیں نا، 95% وہ جنات کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہیں نا، مطلب وہ لوگوں کو تو علم ہی نہیں قرآن حدیث کا، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے جنات کے متعلق، جادو کے متعلق، تو وہ تو ان کو بابے کہتے ہیں۔
ہمارے ادھر ایک علاقے میں تھا بابا میدا، بڑا مشہور تھا، اس کے پاس ایس پی ڈی ایس پی آئی جی ساری دنیا گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی۔ اس نے ہمارے سامنے چلا کیا تھا حمزاد کا، وہ ایک چیز اس نے پکڑ لی تھی، تو اس کے ذریعے وہ کام کرتا تھا، لیکن وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، جمعہ نہیں پڑھتا تھا، عید نہیں پڑھتا تھا۔ تو جو بندہ اس کا چلا کرتا ہے نا حمزاد کا، تو اگر وہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا تو پھر وہ حمزاد اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ان کو ہر وقت پلیت رہنا پڑتا ہے، گندے رہنا پڑتا ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ لائیو نہیں بتا سکتا، بہت گندے کام کرتے ہیں۔ تو یہ حمزاد کا چلا زیادہ لوگ 95%، میں 20 سال پہلے میں نے کسی لڑکی کو دم کیا، وہ جن بڑا طاقتور تھا، میرے قوائف پورے نہیں تھے، تو وہ جن لڑکی سے نکل کے مجھ پہ سوار ہو گیا، اس نے مجھے بہت تکلیف دی، تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، میں نیا نیا اس فیلڈ میں آیا تھا۔ تو میں ایک بزرگ تھے بڑے مشہور، کا نام ہے، میں ان کے پاس گیا، وہ خطیب بھی تھے، عالم بھی تھے، وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ تو اس نے مجھے دیکھا نا کہ یہ شکار آ گیا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ قابو تو آ گئے ہو، اب آپ نے 1 منٹ میں کام کرانا ہے یا لمبا کام کرانا ہے؟ میں نے کیا مطلب؟ کہتا کہ میں نے حمزاد کا چلا بھی کیا ہوا ہے، تو کیونکہ ادھر دوسری جو ہے نا قرآن کی تلاوت سے کرنا یہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، تو یہ شارٹ کٹ ہے، حمزاد سے ہم نا کام لیتے ہیں، یہ منٹوں میں ہو جائے گا۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ استغفار کیا، اس کی لال داڑھی تھی، 60 سال اس کی عمر تھی، میں ڈر گیا، میں نے کہا دیکھو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا کہ بیٹے یہ حمزاد کا چلا نہ کرو، تو لیکن کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے حاضریاں نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی جن نکلتا تھا، نہ کچھ ہوتا تھا، اس کے لیے پرہیزگاری شرط ہے، اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ تو میں نے اس سے کیا علاج کروانا تھا، میں واپس آ گیا۔ تو جو عاملین ہوتے ہیں نا قرآن سنت کے مطابق دم کرتے ہیں، ان پہ جنات جو ہیں حملے کرتے ہیں، تو حمزات کا چلا جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ بھی مطلب اس کو نا جو جادوگر ہیں اس کو کہتے ہیں موکل۔ تو حمزاد جو ہوتا ہے نا ایک سردار ہوتا ہے، یہ جادوگروں کے پاس زیادہ نہیں ہوتے، کسی نے 2 چلے کیے ہوتے، 3 ہوتے ہیں، کیونکہ حمزاد جو ہے نا یہ شیطان ہے، شیطان کی اولاد ہوتا ہے، اس میں نا 360 جنوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے پھر جا کے نا جو جنات کی فیملیاں ہیں ان سے رابطے کرنے ہیں، جادوگر سے ملاقات کرانی ہے، پھر یہ پورا نیٹ ورک چل رہا ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے یہ لیکن چل رہا ہے۔ لیکن اس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ جو انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا جہنم کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، فائدہ تو ان کو پہنچتا ہے نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کو فائدہ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، اور حمزاد سے جو بڑے سے بڑا بھی کام لے سکتے ہیں، وہ تفصیل میں پھر کسی دن بتاؤں گا۔ تو ابھی میں نے صرف تھوڑا بتایا کہ یہ تقریباً 5% لوگ ہیں جو قرآن سنت کے مطابق دم کرتے ہیں، 95% جنات کی مدد سے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی نیک بندہ حمزاد کا چلا کرتا ہے نا دنیا، کیونکہ ایک ہے اللہ کی محبت، ایک ہے دنیا کی محبت، اگر آپ پہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت دوسرے نمبر پہ ہوگی، تو پھر اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مشروط ہے نا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو جب وہ تقویٰ پرہیزگاری تو نہیں ہوتی تو پھر وہ شارٹ کٹ آتے ہیں، ادھر جنات کے ذریعے کام کرتے ہیں، تو حمزاد کے ذریعے زیادہ حمزاد کرتے ہیں، جو انگل سے ہوتی ہے، ایک بندہ ہے عامل وہ چٹکی بھی جاتا ہے، لوگوں کو تاثر دیتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہوں، ولی اللہ نہیں، اس نے شیطان کا چلا کیا ہوا حمزاد کا۔
اس کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ جتنے بھی جو عاملین ہیں جو اپنے شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں سارے حمدات کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ ایک پیر صاحب ہے وہ ہر ہفتے کو کہتے ہیں کہ دم کرنے والے تو بہت ہیں لیکن دنیا میں روحانی معالج 2-3 ہیں۔ ایک جو ہمارے پاکستان آیا تھا محمد علی کردستانی، یہ ہے ایک ہے ادھر وہ تو درویش صفت آدمی ہے اپنے پیر اعظمت سرکار۔ تو ایک پیر سپاہی تھا ضیاء الحق کے دور میں، وہ صرف کچھ نہیں پڑھتا تھا، پھونک مارتا تھا، لوگ ہوائی اڈے پہ آتا تھا نا لاہور وہ کراچی سے، تو ادھر ہزاروں لوگ بوتلیں لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ ادھر سپیکر میں پھونک مارتا تھا، وہ سب کو شفا ہو جاتی تھی۔ اسی طرح یہ پیر عظمت صاحب کر رہے ہیں، یہ اونچی آواز سے دروشی پڑھتے ہیں، پھر آہستہ آواز سے کچھ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں تو وہ سارا دم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہم تو جانتے ہیں نا ان لوگوں کو، آپ عام بندہ تھوڑی جانتا ہے۔ یہ جو روحانی آپریشن جسے کہتے ہیں نا، یہ لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک خاتون آئی تھی ان کے پاس کویت سے، تو اس کے اندر کوئی کرشنا جن تھا، اس نے اس کو بتایا کہ اسے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ آپریشن میں کیا ہوتا۔ اس نے کہا کہ ہر مریض کے ساتھ جو جن آپ کے ساتھ کم کر رہے ہیں جن کھڑا ہوتا ہے، وہ مارتا ہے ان کو، آسمان سے نہیں کوئی روشنی آتی جب فرشتے نہیں آتے۔ تو کافی مریضوں نے اس کو بتایا ہے، اور یہ اس کو مطلب ہے کئی جنات نے بتایا کہ یہ جو مریض ہے جس کے اندر میں بول رہا ہوں، اس نے مجھے نا 40 دفعہ آیت الکرسی پڑھی، میرے جسم کو آگ لگ گئی۔ جنات بھی ان کو بتا رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز سے میں خوش ہوں پیر اعظمت سرکار سے کہ جس سچ بولتے ہیں، درویش صفت آدمی ہے، تو جنوں کو کہتے ہیں کہ مریض کو اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کے جسم میں داخل کرو، اس کو مارو نکالو، کیونکہ یہ قرآن نہیں پڑھتے، نہ ان کو قرآن آتا ہے، تو روحانی کہتے رہیں، جسمانی معالج کہتے رہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، کسی کو کلمہ ہی نہیں آتا، تو لوگ آتے ہیں۔ ویسے لوگوں کو جنات کے ذریعے جو کام کرتے ہیں ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے، تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن سچ بولنا چاہیے۔ دنیا ہے، دنیا لے کے کیا کریں گے؟ تو دنیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں، تو دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کو ساتھ نہیں جائے گی انسان کے۔ آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو 2 طرح کے جو عمل ہے کہ روحانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ شیطانی عمل جنات کے ذریعے کام کرتے ہیں، اور روحانی عمل جو ہے قرآن پاک سے دم کرتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک سے لوگ کیوں نہیں کامیاب ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے شرائط ہیں اللہ نے رکھی ہیں، اگر وہ شرطیں ہوں گی تو وہ جن نکال سکتا ہے، اگر وہ تقویٰ پرہیزگاری ہے تو جن حاضر ہوگا نکلے گا، ورنہ نہیں نکلتا۔ تو ان کے کہنے پہ تو ویسے بھی نکل جاتے ہیں، جو حمزات کا چلا کرتے ہیں نا، تو جو حمزات ہوتا ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، 360 جنوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو باقی جو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بتاؤ کہ جنات اور جادو چیک کرنے کا طریقہ، وہ میں نے بتا دیا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں مریض پہ، قرآن پاک پڑھ کے ہم مریض پہ نا چیک کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو مریض کی یا تو جن اس میں حاضر ہو جاتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا تو جادو کے ذریعے ہے یا رہائشی ہے، یا پھر تیرا اپنے تیرے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ تو پھر اس کو ہم دعوت دیتے ہیں اسلام کی، کہ اگر غیر مسلم ہے کہ دار اسلام میں داخل ہو جو کامیاب ہو جاؤ گی، تو جو مان جائے اس کو تو الحمدللہ کلمہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرے عمل ہیں، یہ میں حیران ہوں، انہوں نے کلمے کو مذاق بنا دیا ہے۔
मरीज में जिन हाजिर हुआ उसे, अब वो जो मुफ्ती है ना, आलम है, वो भी इस तरह करने लग गए हैं। जब जिन हाजिर हुआ उसको कहते हैं पढ़ की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखो इस्लाम में जबर नहीं है, आप उसको दावत दें, उसको कायल करें, उसे बताएं कि कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। अगर वो रजामंद होता है तो कलमा पढ़ाए, अगर वो रजामंद नहीं होता तो आप जबरदस्ती उसको कलमा नहीं पढ़ा सकते। क्यों? जो तो कुरान का फैसला है, इस्लाम में जबर नहीं है। अच्छा कलमा पढ़ा लिया, फिर उससे पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, वो कहता है रामदास। तेरा मजहब क्या है, कहते हिंदू। फिर उसको आग लगा के जला देते हैं। पहले कलमा पढ़ा लिया। देखो कलमे का जो लोगों को पता ही नहीं कि कलमा कलमा इतनी इतनी कीमती चीज है। दुनिया में सबसे अफजल जो चीज है वो कलमा ही है, तो है ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी का फरमान। तो कलमा पढ़ के हम अल्लाह से अहद करते हैं हम कुरान सुन्नत पे अमल करेंगे। तो पहले कलमा पढ़ाते हैं। ये जो लड़के नए उठे हैं ना, उनको पता है कि इधर वो तो मैं किसी के मतलब शक नहीं करता, लेकिन तालिब दुनिया है ज़्यादा। अल्लाह से मोहब्बत और दुनिया से मोहब्बत, ये दो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ना सच्ची, अल्लाह उसकी दुनिया ही बनाते हैं। ये गलत फहमी है, लेकिन लोगों ने दुनिया की मोहब्बत को पहले रखा, अल्लाह की मोहब्बत को बाद में। मतलब जो तरीका भी अख्तियार कर, मतलब ये दुनिया हासिल करने के लिए अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी, तमाम काम लोग कर रहे हैं। तो तुझे चेक करने का तरीका, मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, मरीज के जिस्म से मतलब मरीज पे को जिन हाजिर होता है वो हम कलाम होता है, हम उसको दावत देते हैं। अगर कबूल कर ले ठीक है, तो नहीं उसको छोड़ देते। फिर दूसरा हम उससे पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, मज़हब क्या है, तू जादू के ज़रिए आया या रहायशी है, या फिर तू अपने इसको छोड़ना चाहता है। अगर अहद करना चाहता है अहद कर ले, जबर नहीं है हमारे इस्लाम में कि हम उसको ज़रूर कलमा पढ़ाएं। जो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह उसको पढ़ा देते हैं। तो बाकी अगर वो अहद करके चला जाए कि मैं छोड़ देता हूँ, दोबारा नहीं आऊँगा, तो कुरान पढ़ के ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन को चेक करता हूँ बॉडी में है या नहीं है। कुरान पाक की तिलावत से ही जिन को हम निकालते हैं जिस्म से। और जब जिन निकल जाता है, अहद करके चला जाता है, फिर हम फिर कुरान उस पर पढ़ते हैं, मरीज पे चेक करते हैं कि जिस्म में कहीं बैठा तो नहीं है। अगर दोबारा उस पर कुरान पाक दोबारा पढ़ते हैं, अगर जिस्म में हरकत है तो समझते हैं, फिर हम उससे दोबारा हाजिर करते हैं। तो इस तरह हम चेक करते हैं। कुरान पाक के ज़रिए हम अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ को चेक करते हैं। कुरान पाक के ज़रिए हम जिस्म से निकालते हैं। कुरान पाक की तिलावत से हम चेक करते हैं। बाकी है जिन्नात, ये मैंने तरीका बता दिया है। तो जिन्नात से बात कैसे की जाए ये भी मैंने बता दिया। इस्लाम में जबर नहीं है, अगर जिन मानता है कलमा पढ़ा दे। अगर किसी में मुसलमान जिन है तो आप उसको डराएं, उसको ऐसी आयतें सुनाएं, ऐसे अल्लाह के नबी के हदीस मुबारक सुनाएं, क़यामत का, हशर का, कब्र का उसको मतलब बयान करें, ताकि वो डर जाए, मरीज को छोड़ दे। तो ये हो गया। बाकी जिन्नात खाते ये बहुत पूछते हैं आमलीन, तो इनको मतलब इन्होंने कुरान हदीस का किसी को मुताला उनको इन्हें देखा ही नहीं। हालांकि अल्लाह के नबी के पास जो जमातें आई थी काफिर जिन्नात और मुसलमान जिन्नात के, हमें हमारी रहाइश का फैसला कर दिया। आपने कहा कि मुसलमान जिन्नात पहाड़ों पर रहेंगे, दूसरे नीचे रहेंगे। तो फिर एक जमात आई कि या रसूल अल्लाह हमारे खाने के लिए आपने फरमाया हर हड्डी गोश्त बन जाएगी। तो ये जिन्नात की ग़िज़ा है। जो जिन्नात जैसे हमारे जानवर हैं ना, बैल हैं, ऊँट हैं, जो सवारियाँ घोड़े हैं, इस तरह इनकी भी सवारियाँ हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आपके लिए हड्डी हर हड्डी गोश्त बन जाएगी। और इनके जानवरों का चारा जो वो गोबर है ना, हमारे जानवरों का, ये उनका है। बार बार जिनसे पूछते तो कितनी खाता है, मिलद खाता है, ये करता है। बाकी ये जिन्नात जो हैं ये हमारी इंसानों की तरह ये भी कुत्ते, बिल्ले, चूहे खाते हैं। जैसे चाइना के लोग हैं जो कुत्ते नहीं खाते, है तो इंसान है।
بلیاں کھا جاتے ہیں، پھر مینڈک کھاتے ہیں، اس طرح جو غیر مسلم ہے وہ کھاتے ہیں، اسی طرح جنات کی بھی پوری دنیا ہماری طرح ہے جنات کی۔ سکول ہیں، میں نے بہت حاضریاں کی ہیں، سکول ہیں، ان کے کارخانے، فیکٹریاں، پوری زندگی، عدالتیں، حکومتیں، ان کے گورنر، ان کے ویزے، ہر چیز سیم ہماری طرح ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ شریعت کے مکلف ہے، انہوں نے جس طرح ہمارا قبر کا حشر کا ہوگا نا معاملہ، سیم ہماری طرح ہے، پوری دنیا ہے ان کی۔ تو میں اکثر جنات سے پوچھتا رہتا ہوں کہ لاہور میں، وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے اندر 70% کافر جن ہیں، 30% صرف مسلمان ہیں۔ تو پتہ نہیں سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، بہرحال ان کی دنیا سیم ہماری طرح ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جنوں اور انسانوں سے اللہ مخاطب ہے، تو اس میں بھی اللہ نے بار بار ذکر کیا، نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کون کون سی نعمت کو جٹاؤ گے۔ تو باقی ہے جو جنات جو ہیں یہ غلط کہتے ہیں کہ جو کسی لڑکی پہ عاشق ہو جاتے ہیں، اولاد آدم پہ، کہ ہم نے اس سے شادی کر لی ہے، ان کی ہماری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آگ کے بنے ہوئے ہیں۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں جی جنات سے کہ تم کیا کھاتے ہو؟ یہ تو اس بات کی تصدیق تو ہوتی ہے حدیث مبارکہ سے، اللہ کے نبی رفاق اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر تمہارے ساتھ کھاتے ہیں، لیکن ان کے متعلق نا پھر ان کی رہائش کا معاملہ، جو کافر جنات وہ واش روم میں رہتے ہیں، اس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ پھر یہ بھی ہم عاملین جو جنات کو حاضر کرتے ہیں، کوئی ناک کے راستے داخل ہو جاتے ہیں، جی کان کے راستے، پاؤں کے راستے جسم میں داخل ہوتے ہیں، منہ کے راستے بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے کھاتے ہیں؟ تو اس لیے اس پہ بڑی بحث ہے، کچھ لوگ چیزوں پہ نا اللہ تبارک تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ کس طرح رہتے ہیں۔ جب یہ ناک سے داخل ہو جاتے ہیں، پاؤں سے داخل ہو جاتے ہیں، تو کھانا ہماری طرح تھوڑی کھاتے ہیں۔ تو کچھ جنات بھی نہیں بتاتے، ان سے پوچھتے، وہ کہتے کہ ہم جب اللہ نے نہیں بتایا، نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا، تو آپ کیوں پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہماری دنیا کیسی ہے؟ واشر درخت پہ رہتے ہیں، تو اگر بندہ سوچ میں پڑ جائے تو وہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو جتنا اللہ نے بتایا، جتنا نبی علیہ السلام نے بتایا، وہ وہاں تک رہے۔ باقی کچھ جنات کہتے ہیں کہ ہم نا سونگتے ہیں، مٹھائی رکھ دو، گوشت دو، اس کا نا جیسے ہمارے معدے میں خوراک جاتی ہے، پھر جگر اس کا خون بنا کے دل کو دیتا ہے، دل فلٹر کرتا ہے، تو پھر وہ پورے جسم میں چلتا ہے، اس کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، جس طرح پٹرول کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے پھر گاڑی چلتی ہے، تو اس طرح حرارت جو ہے نا جسم کی، میرا خیال ہے سونگ لیتے ہیں، اس سے ان کو طاقت ملتی ہے۔ واللہ عالم، اس کے متعلق ہم وضاحت نہیں کرتے۔ باقی الحمدللہ میری ویڈیو ہے جو یوٹیوب پہ، تو وہ لوگ جو ان لوگوں کے پاس آتے ہیں 6 ہفتے کے لیے، 8 ہفتے کے لیے، جہاں ہم لوگ کے پاس جاتے ہیں، ان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ جی۔ ویڈیو جو ہیں جو بھی امام کعبہ کی بھی ہے، اور بھی دوسرے عاملین بھی ہیں، مصری قاری ہے، ان کی جو تلاوت ہے الحمدللہ آپ اس کو سنیں، لیکن اتنی جلدی آرام نہیں آتا، ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ قرآن سنت کتاب کا اعلان کرانا چاہتے ہیں، میری ویڈیو بھی ہے جو 50 منٹ کی ہے، آپ اس کو 15 سے لے کے 30 دن تک سنیں، آپ کے جنات بھی جل جائیں گے، آپ کے جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے الحمدللہ جی۔ قرآن پاک کی تلاوت ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں جس میں مطلب سخت احکامات اللہ تبارک تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو دیے ہیں، تو وہ آپ کوئی بھی مریض کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھیں، اس کو یوٹیوب پیج پہ جو ہیں 10-15 ہیں ویڈیو، ویسے ہمیں بعد میں آ رہی ہے باہر سے، اسرائیل، امریکہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں جو بھی لوگ دعوت حق دیتے ہیں نا، وہ اس کا جو یوٹیوب پہ جو ہے نا چینل وغیرہ جو وہ بند کر دیتے ہیں،
کوئی بھی دعوت حق کا کام کرے گا تو وہ اس کو نہیں چلنے دیتے. پورا پروسیس ہے ان کا. وہ انہوں نے جو سارا سلسلہ چلایا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے، امریکہ ہے، یوٹیوب پہ جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو اس کے نتیجے کا نہیں پتا. اس کا نتیجہ بھی آنے والا ہے. جس طرح کے اعمال امت کے اوپر جا رہے ہیں آسمان کی طرف سے، اللہ کے فیصلے بھی آنے والے ہیں. جب بندے اللہ کے نبی نے فرمایا جب مسلمان خاص طور پر گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے پھر اللہ کے عذاب آئیں گے. جو کرونا عذاب ہے، پتہ نہیں کیا کیا عذاب آئیں گے، کیسے فتنے اٹھ رہے ہیں. تو اس واسطے قرآن سنت پہ عمل کریں. اور مطلب جو ویڈیو ہے نا میری، ان میں سے جو 50 منٹ کی ہے ویڈیو، وہ آپ 15 دن سے لے کے 30 دن تو 2 مہینے بھی سن سکتے ہیں آپ. کیونکہ 15 دنوں میں بھی جو پرانا جادو ہے نا، 20 سال پرانا، 15 سال پرانا، تو وہ اتنی جلدی نہیں، کیونکہ وہ خون میں راچی جاتے ہیں اثرات، پھر جو ہڈیوں میں چلے جاتے ہیں، اس پہ بڑا وقت لگتا ہے. تو کسی کے پاس نہ جائیں. جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا، تو کچھ تو جادوگر اپنے جنات کو متاثرہ مریض میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس میں حاضر ہو کے باتیں کرتا ہے. تو باقی یہ نکلتے نہیں ہیں جسم سے. جیسے کہتے ہیں نا 2 منٹ میں نکال دیتے ہیں، یہ وہ تڑپتے ہیں پھڑکتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے جسم کے کسی حصے میں جا کے وہ ٹھہر جاتے ہیں، تو نکلتے نہیں ہیں. صحیح طریقہ جو ہے قرآن سنت کے مطابق. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عورت کو دم کر رہی تھی، اللہ کے نبی گھر تشریف لائے. آپ نے پوچھا عالیجہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں دم کر رہی ہوں. فرمایا قرآن سے دم کرو. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن پورا مطلب اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ قرآن کے کسی بھی حصے سے آپ کسی بھی پارے سے کسی بھی آیت کے ذریعے قرآن پاک کے ذریعے دم کر سکتے. قرآن پاک کے علاوہ کوئی دم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے شک آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، جنات کے ذریعے حمدات کے ذریعے لوگ کام کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، لیکن وہ شرعی طریقہ نہیں ہے، غیر شرعی طریقہ ہے. فائدہ اس سے بھی ہوتا ہے، زیادہ وہی چلتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے روحانی عمل ہے نا، یہ کامیاب اس لیے نہیں ہے کہ ان میں تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے. تو تقویٰ پرہیزگاری میں بھی ان میں شامل ہوں. میں کوئی نہیں کہتا اس کے لیے 4 شرائط ہیں: عقیدہ شرک سے پاک ہو، تو اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ہر نیک عمل ہو، اور پھر رزق حلال ہو جو کہ ناپید ہو چکا ہے، اور چوتھا ہے قرآن سنت پہ عمل کرنا. تو مطلب یہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت پہ عمل کرنے والا، یہ 4 شرائط ہوں گی تو وہ جن نکال سکتا ہے. جس کے پاس یہ 4 شرائط نہیں ہے وہ جن نہیں نکال سکتا. تو باقی الحمدللہ ہزاروں لوگوں کا میں نے 19 سال میں علاج کیا ہے. الحمدللہ کوئی جن بھی آج تک نہ مقابلہ نہیں کر سکا قرآن پاک. تو لیکن جس کے قواعد پورے نہیں ہیں وہ بھی دام نہ کرے. ادھر ہمارے نشتر میں قاری تھا، وہ لڑکی میں جن تھا، وہ جن اس پہ عاشق تھا. اس نے کہا قاری صاحب مجھے نہ چھیڑے، میں آپ سے زیادہ طاقتور ہوں. تو لیکن قاری صاحب بعد نہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، پھونکے مار رہے ہیں. اس جن نے نا اس کا قاری کا گلا پکڑ لیا. وہ 3 دن تک زندہ رہا، بعد میں وہ فوت ہو گیا تھا. تو اس لیے ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ جنات کو حاضر کرے یا نکالے. اس کے لیے چلے کا مسئلہ تو میں نہیں مانتا. بہرحال یہ ہے کہ قرآن سنت پہ عمل کرنے والا انسان نکال سکتا ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. لوگوں نے نا یہ تماشا بنا لیا یوٹیوب پہ، انہوں نے بڑے بڑے چینل بنائے ہیں، بڑے اس کے ٹائٹل بڑے خوبصورت بنائے ہیں، لیکن وہ بچ اس لیے رہے ہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے. اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو وہ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں. تو قرآن کے ذریعے علاج کرنا بہت مشکل ہے. تو قرآن پڑھنے کے لیے
یہ شرط ہے قرآن پاک کی، یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ریکارڈ کرائی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی نشانی ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ کے کلمات نہیں تبدیل ہوتے، آپ جو مرضی کر لیں، اللہ نے کہا کہ متقی لوگ جو پرہیزگار ہیں ان کے ساتھ میری مدد ہے، وہ بندہ جن نکال سکتا ہے، حاضر کر سکتا ہے۔ باقی جو میں نے بتا دیا جو محمد علی کردستانی آیا تھا وہ بھی، اس نے بھی حمزات کا چلا کیا ہوا ہے، تو جتنے بھی لوگ ہیں نا شارٹ کٹ جو سارے حمزات کا انہوں نے چلا کیا ہے، اور اس حمزات کے ساتھ پھر ہزاروں جن ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی باقی یہ قرآن کے ذریعے علاج کرنا اس دور میں بہت مشکل ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ 100 میں سے میں نے بتایا نا 95% تو جنات اور حمزات کے ذریعے کام کرتے ہیں، تو 5% لوگ ہیں جو قرآن سے دم کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان میں بھی شامل ہوں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں متقی لوگوں میں شامل ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن میں جب دم کرتا ہوں میں 100% یقین کے ساتھ کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ باقی یہ جو آیت ہے نا کردستانی، اس کو بڑی دیر سے جانتا ہوں۔ یہ ہے طریقہ تو یہ ہے کہ جب دم کرنے سے پہلے عمل کے لیے یہ سنت طریقہ ہے، یہ تمام انبیاء کرام کی سنت بھی ہے، جب بھی کوئی کام کرتے تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے، پھر وہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو، سفر کرنا ہو، دعوت کا کام ہو، جنات کوئی بھی ہو، یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے۔ لیکن یہ جو ہے نا کردستانی، یہ شیطان کو سجدہ کرتا ہے۔ سعودی عرب کے علماء نے اسے دجال کہا ہے، دجال، محمد علی کردستانی اس کو دجال کہا ہے۔ تو اس کی حرکتیں دیکھ لیں، عورتوں کی چھاتیوں پہ ہاتھ مارتا ہے، چہرے ان کے ماتھے چومتا ہے، ان کو جفیاں ڈالتا ہے، ایک مریض کو 3 جگہ پہ کھڑا کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نا مسجد کا ہوتے ہیں نا وہ خدمت گار، یہ تھا کسی مسجد کا، یہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، کوئی حدیث نہیں، کوئی علم نہیں، یہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال حمزات کا جب بندہ چلا کرتا ہے نا، حمزات کہتے ہیں شیطان کو، شیطان کے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، یہ ازمائش کے طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ ایک جن ساتھی اور ایک رحمت کا فرشتہ، تو وہ رغبت دیتا ہے نیکی کی۔ یہ شیطان ہے، یہ دنیا کی، یہ نفس کو، کیونکہ نفس تو بہت بڑی ازمائش ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہے، جو اس کی میں تیزی دیتا ہے، دنیا کی لذت کی طرف یہ موڑتا ہے اس کو زیادہ، حمزات جو ہوتا ہے۔ تو حمزات کا جب چلا کرتا ہے پھر شیطان کی پوری فوج اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو لیکن میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہم لوگ ہیں نا، ہم میرے پاس بھی جس کو مرضی لے آؤ، جس کی زبان بند ہے جنات کے ذریعے یا جادو کے ذریعے، وہ تو ہم قرآن آیت الکرسی پڑھیں گے 10 دفعہ، اس کی زبان کھل جائے گی، یا اس کا سماعت بھی کانوں کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر اس کی نظر بندی جادو کے ذریعے یا جنات کے ذریعے جو بیماریاں مطلب لگتی ہیں نا، وہ قرآن پاک کی تلاوت سے میں نے ہزاروں مریضوں کا علاج کیا ہے۔ تو یہ جو حمزات کا چلا کیا ہوتا ہے نا، تو جس جن نے اس کا دماغ پکڑا ہوتا ہے، اس کی سماعت بند کی تھی، زبان بند کی تھی ہے، جس بندے نے حمزات کا چلا کیا، جب وہ پڑھنا انہوں نے کیا ہے، وہ تو رسمی طور پہ پڑھتے ہیں کوئی 2-4 لفظ، تو پڑھ کے وہ جو حمزات اس کے اندر ہوتا ہے نا، ہر بندے کے ساتھ، لڑکی ہو لڑکا ہو ہر ایک کے ساتھ ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو لوگوں کا پھر عقیدہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سعودیہ حکومت نے اس کو محمد علی کردستانی جو ہے نا، ملا علی یا مالا علی، تو یہ دجال ہے اس وقت کا، یہ جو پھر رہا ہے اسے ادھر پہلے پتہ نہیں عراق سے نکالا، پھر اسے ترکی میں گیا، وہاں سے نکالا، پھر سعودیہ حکومت نے گرفتار کیا، پھر نکالا،
اب جو ادھر پاکستان کی سرزمین بڑی شاداب ہے بابوں کے لیے، یہ ادھر آیا، ادھر سے میرا خیال بنگلہ دیش جائے گا، پھر ادھر انڈیا، لیکن پاکستان میں وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اب لوگوں کو تھوڑا اتنی میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو بتا دیا یہ تو شیطان صفت انسان ہے، لیکن اس کے اللہ دیکھو نا، آخر میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، ساری میری گفتگو کا خلاصہ میں آپ کو بتانے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شریعت کا تارک جو ہے نا، وہ ہوا میں بھی اڑتا ہو تو وہ ولی رحمان نہیں ہے، ولی شیطان ہے وہ، شریعت کا تارک جو ہے۔ پھر اگر آپ نے پہچان کرنی ہے نا صحیح عمل کی، اگر تو خر کے عادت کام ہے جو ہو رہے ہیں، جو ٹاشی ایک دوسرے تیسرے جتنے بھی ہے، یہ کام دنیا میں نہیں ہو سکتے، یہ اس کو کہتے ہیں خر کے عادت کام، پنجابی میں اردو میں سے کہتے ہیں کرامت۔ اگر خر کے عادت کام کسی باشریعت آدمی، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے کے ہاتھوں سے خر کے عادت کام ہو تو یہ اللہ کی طرف سے انعام خدا بندی ہے۔ اگر کوئی بندہ دین کا علم بھی نہیں رکھتا اور پرہیزگار بھی نہیں ہے تو اس کے ہاتھوں کو کام ہو رہا ہے، یا تو ہے استدراج، اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، یا پھر شیاطین کی کاروائی ہے۔ یہ لوگوں نے خود زیادہ لینا ہے۔ جو بندہ قرآن و سنت کا عمل ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، تو اس کے ہاتھوں کوئی خر کی عادت کام ہو، کوئی کرامت ظاہر ہو، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام خدا بندی ہے۔ تو اگر وہ بندہ، اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کو سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی، اس کو یہ نہیں پتہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے، اس کے ہاتھوں سے کوئی خر کی عادت کام ہوتا ہے تو یہ شیاطین کی مدد سے ہوتا ہے، اور شیاطین اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو جن اور انسان مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں، تو قیامت کے روز اللہ ان سے پوچھے گا، یہ مان جائیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نفع پہنچایا، اور یہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں گے، مطلب روز حشر برپا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں ان کو یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو جن اور انسان مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں، یہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ آخر میں لفظ ہے اللہ ماشاء اللہ کا، میں نے مفتی صاحب سے پوچھا اس کا کیا مطلب، انہوں نے کہا کہ اللہ ماشاء اللہ سے مراد ہے کہ جو لوگ جسے اللہ بچانا چاہے، اس کا معنی تو یہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جنات سے جائز خدمت لیتے ہیں، مطلب ان کو دعوت دیتے ہیں دین اسلام کی کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، پھر ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے جائز خدمت لیتے ہیں، مطلب جائز خدمت۔ اب میں بھی ویسے تھوڑا کام لیتا ہوں، میرے ساتھ بھی کوئی 50-60 جن کام کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے جنات کی فیملیوں کو لے کے آنا میرے پاس، تو میں ان کو کلمہ پڑھاؤں گا۔ الحمدللہ جو 19 سال سے کلمہ پڑھا رہا ہوں، لاکھوں جنات ہیں، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں یہ جنات ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوتے۔ یہ جو جادوگر ہیں، ان کے ساتھ تو رات کو جو بیٹھ کے نا اندھیرے میں آواز، مطلب ان سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں، ہم نے آج تک جنات کو نہیں دیکھا اور نہ کو دیکھ سکتا ہے۔ جنات کو صرف وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کے باڈی کے اندر 80%، 90% اثرات ہیں، مطلب جن اس کی باڈی میں 10 سال 20 سال رہا ہو، پھر وہ اس اثرات سے دوسری چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ مطلب ہے کہ جنات کسی آدمی کو اپنا آپ دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں، انسان نہیں دیکھ سکتا جن کو۔ اگر یہ کوئی سوال بھی کرے نا کہ آپ نے جنات کو دیکھا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ آپ یہ بھی کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے جنات کو دیکھا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب اللہ نے فرما دیا تو سوال کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو اس لیے جب میں نے کافی آپ کو معلومات دی ہیں، تو باقی جنات انسان کی باڈی میں، کچھ جنات ہیں جو ہمیشہ انسان کی باڈی میں رہتے ہیں، کچھ جنات ہیں وہ صبح و شام آتے ہیں، کچھ جنات ہیں جو سونے کے وقت آتے ہیں،
کچھ جنات ہیں جب انسان کھانا کھانے لگتا ہے اس وقت آتے ہیں، اور کچھ جنات ہیں ہفتے بعد آتے ہیں، کوئی مہینے بعد آتے ہیں۔ یہ دیکھا نا کئی عورتوں کے اندر بابے داخل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سال بعد جو چوکی دیتا ہے، مائی دیتی ہے، پھر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے جنات کے شیاطین کے جو معاملات ہیں۔ تو جنات انسانی جسم میں ہمیشہ بھی رہتے ہیں۔ تو میرے پاس ایک عورت آئی تھی، کہتی کہ مجھے نا میرے جن کے سائی نے پکڑ لیے، مسلمان جنات تھے۔ میں نے کہا کیسے پکڑی؟ کہتی میری باڈی میں تھے وہ، میں اپنی وہ میرے مطلب جو گدی رکھی ہے اس نے پیشاب کر دیا میرے کپڑوں پہ، میں پلیت تھی، اس نے میرے باڈی میں تھے جن، دو جن، امیر اور شبیر، یہ مسلمان جن تھے، تو اس نے پکڑ لیا، آپ ان کو چھڑا دی۔ میں نے کہا آپ کیوں چھڑانا چاہتی؟ کہتی میں چل بھی نہیں سکتی۔ وہ سارا کام کرتے ہیں، میں نے بھینسیں رکھی ہیں، وہ ان کو چارہ ڈالتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کا دودھ ہوتے ہیں، پھر وہ نہاتے ہیں، نہا کے میرے جسم میں ہی ہوتے ہیں، 24 گھنٹے رہتے ہیں، پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جنات کئی لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بھی رہتے ہیں۔ تو باقی الحمدللہ میں آپ کو دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں، یوٹیوب پہ میری یہ ہے ویڈیو ہے، تو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم فی سبیل اللہ یہ دم کرتے ہیں پوری دنیا میں، 192 ملکوں میں لائی میرا دم تھا۔ وہ کوئی اوپر سے میں نے بتایا نا کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ آواز حق دور تک جائے، انہوں نے وہ چینل جو ہے وہ میرا ڈیلیٹ کر دیا۔ جو دوبارہ میں نے بنایا اس میں صرف 15 ویڈیو ہیں، 15-20، تو آپ ان میں سے جو تلاوت والی ویڈیو ہیں ان کو لیں اور ان کو ہینڈ فری لگا کے آپ دن میں 3 مرتبہ سنیں۔ جو 50 منٹ کی ہے، کتنا پرانا جادو ہے، کتنے پرانے اثرات ہیں، کتنا خبیث جن ہے، آج تک تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ آپ سن لیں گھر میں بیٹھ کے، کوئی خرچہ نہیں آپ کا، کسی کے پاس نہ جائیں، کسی بابے کے پاس، کسی جادوگر کے پاس۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جنہوں نے حمزات کا چلا کیا وہ جنات کو نکال تو لیتے ہیں، مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو جادوگر کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس کی 40 دن تک نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے اگر آپ نے جانا جائیں ان سے، کچھ لوگ ہیں جادو کا توڑ کرتے ہیں، کچھ جادو کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کسی پہ جادو نہ کروائیں، کیونکہ جادو بہت بڑا ظلم ہے، اس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے نا معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں غربت زیادہ ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، 5000 روپیہ کسی کو دیا تو اس پہ جادو کروا دیا، پھر یہ اور بھی قسم کے لوگ ہیں، کسی لڑکی کو اپنے سحر محبت کروا رہا ہے، تو کوئی کسی کو سحر جنون کرا رہا ہے کہ پاگل ہو جائے، خودکشی، یہ سارا زیادہ حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو باقی الحمدللہ لوگوں کو آپ یہ شیئر کریں، ترغیب دیں کہ یہ ویڈیو جو ہے یا آپ اس کو نا 15 دن 30 دن، اگر پرانا جادو 2 مہینے 3 مہینے تک بھی سن سکتے ہیں، کسی کے پاس نہ جائیں، ان ویڈیو کو سنیں۔ الحمدللہ آپ پہلے تو 4-5 دن آپ کو جنات تکلیف دیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب قرآن سنیں گے ان کو تکلیف ہوگی، آپ کی باڈی میں دم بند کرانے کی کوشش کریں گے، آپ نے دم نہیں بند کرنا کسی صورت بھی۔ تو آپ اس سنیں، الحمدللہ نماز کا اہتمام کریں، حرام چیزوں سے بچیں۔ یہ 2 شرائط ہیں، ایک نماز کا اہتمام کرنا ہے اور حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک سنیں، انشاءاللہ آپ کو سکون ہوگا۔ جن آپ کو بتا کے جائے گا کہ میں جاتا ہوں، یا پھر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔